محترم دوستوں اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا مفہوم آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے، ویسے تو پوری امت مخاطب ہے، لیکن ایک خاص قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے وعید ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں اس بات کو کان کھول کر کے سن لو، دنیا کے اندر اگر تم کوئی بھی گناہ کر کے آؤ گے میں معاف کر دوں گا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اس کی میرے نزدیک مغفرت نہیں ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحمان ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، کہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس پروردگار عالم کے نام سے جو بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، پھر ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ غفار ہے، سمندر سے کہ جھاگوں سے بھی زیادہ اگر گناہ کر کے انسان آئے تو اللہ کی ذات اتنی غفور ہے، اتنی غفار ہے کہ معاف فرما دے گا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اتنا غفار ہونے کے باوجود، اتنا رحیم ہونے کے باوجود میں اتنا غفار، اتنا رحیم، اتنا رحم دل ہوں کہ جو لوگ میری دنیا میں نافرمانیاں کر رہے ہیں میں ان کو بھی رزق دے رہا ہوں، جو لوگ میرے احکامات کو توڑ رہے ہیں میں ان کو بھی رزق دے رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، اور ان کو فضا میسر کر رہا ہوں تاکہ وہ سانس کو لیں اور زندہ رہ سکیں، ان کی زندگی میں چھین نہیں رہا ہوں۔ لیکن جب کل قیامت کے دن میں بلاؤں گا اپنے پاس، جب وہاں جمع ہونا ہوگا تو ایک گناہ ایسا ہے رب فرماتا ہے اس کی مغفرت نہیں، فرمایا وہ گناہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک کرنا صرف یہی شرک نہیں ہے، اللہ کی صفات کے اندر شریک کرنا بھی شرک ہے۔ ایک تو شرک یہ ہے کہ انسان کہے اللہ دو ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، وہ بھی شرک ہے۔ پھر کہے چاہے وہ زبان سے، یعنی وہ زبان سے کہتا ہو، یا اس کا عمل اس بات کو دکھلاتا ہو کہ وہ ایک دوسرے کے در پر جھک رہا ہے، کسی ایسی رسم کے اندر شریک ہو رہا ہے جو شرک پر مبنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ہاں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہے۔ اس کے بعد تم جتنے چاہیں سجدے کر لو، تم جتنی چاہیں نمازیں پڑھ لو، تم جتنے چاہیں راہ خدا کے اندر لوگوں کا تعاون کر لو، لیکن اگر تم نے میری ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کیا ہے تو تمہاری عبادت میرے نزدیک 2 ٹکے کی نہیں ہے۔ کیونکہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں اور ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ میں فار ایگزامپل میں ہوں یا آپ ہیں، ہمارا بچہ ہماری بات کو ٹھکرا کر کے ہمارے پڑوسی کی بات پر عمل کرے، کیا ہمارا ضمیر اس بات کو گوارا کرے گا؟ بالکل گوارا نہیں کرے گا۔ شام کو جب گھر آئے گا وہ تو اس کی بات پر صحیح سے ہوگی کہ تجھ سے میں نے یہ کہا تھا اور فلاں نے تجھ سے، اور سامنے سے پھر وہ دشمن بھی ہو ہمارا اس سے جھگڑا ہو، عداوت ہو، پھر ہمارا لڑکا اپنا ہماری بات کو توڑ کر کے ہمارے دشمن کی بات کو عمل کر رہا ہو، ہم جیسے لوگوں کا جن کی کوئی بساط نہیں ہے، جو خود گناہ گاروں کی زندگی ہے، ہمارا وجود مٹی ہے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے۔ تو وہ کریم ذات، اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اس نے طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کر کے ان کا رزق ان تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے۔ یہ تو انسان ہے جمع کرتا ہے، پر چڑیاں پرندہ کیا جمع کرتی ہیں؟ صبح نکلتے ہیں وہ ہوا کے اندر اور پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، اور دانہ ان کو میسر ہوتا ہے، کیا پرندے مر جاتے ہیں؟ زندہ ہیں۔ جنگلوں کے اندر جانور رہ رہے ہیں، حشرات الارض ہیں، پانی میں سینکڑوں ہزاروں قسم کے جانور ہیں، سب کو اللہ کھلا رہا ہے۔ اللہ نے کہا سب کی رزق کی ذمہ داری میری ہے، لیکن میں انسان و جنات سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں، اور وہ اپنی بندگی ہے۔ اپنے آپ کو عابد سمجھو، مجھے معبود سمجھو، مجھے ایک سمجھو، میری عبادت کرو، تب تو تم کامیاب ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم کچھ بھی لے کے قیامت کے اندر آ جاؤ، کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی ہے کہ آج کے دور کے اندر لوگ ماڈرن کے نام پر کہ سب چلتا ہے سوسائٹی کے اندر، بہت سی ایسی خرافات کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جن کا اسلامی نقطہ نظر اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے۔ خاص طور سے ہندوانہ تیوہار ہیں جو مذہب کی بنیاد پر ہیں۔ ایک ہوتا ہے شادی بیاہ کی تقریب، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرافات سے بچتے بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں،
لیکن وہ تہوار، وہ پارٹیاں جن کی بنیاد عقائد پر ہے، جن کی بنیاد مذہب کی بنیاد پر جو ہیں، جیسے ہولی ہے فار ایگزامپل، دیوالی ہے، یا ایسے بہت سے اور سی چیزیں ہیں، یا کوئی اور بھی ایسی چیز جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ٹکراتا ہو، تو میرے بھائیوں اس کے اندر شرکت بالکل جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ معاشرے میں رہتے ہیں، محبت، اخوت، بھائی چارگی، جمہوری ملک ہے، اس کے اندر اس طریقے سے رہو۔ میرے بھائیوں جمہوری ملک کا مطلب یہی ہے ہر ایک کو اپنی آزادی ہے، وہ کریں تو ہم منع نہیں کر سکتے، لیکن اور ہم اس میں شامل ہوں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر ہم شریک ہو رہے ہیں ایسی چیزوں کے اندر جس کی بنیاد مذہبی ہے اور جس کے اندر رب کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جیسے کہ تلک لگانا ہے، یا ان کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، ان کا ہے اپنا، وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اسلام اس چیز کو اجازت نہیں دیتا ہے، تو ہمیں اس کی اجازت، ہم تو کسی سے نہیں کہتے کہ آپ آ کے مسجد میں نماز ادا کرو۔ اور ہمارا نوجوان خاص طور سے طبقہ اسکول کالج میں پڑھنے کی وجہ سے دوست یاری کے اندر کئی چیزوں میں یوں ہی شریک ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ یوں ہی 2 ٹکے کے اندر اس کو فروخت کر دیا جائے۔ میں ایک عالم صاحب کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے ایک بہت قیمتی جملہ کہا، انہوں نے کہا ایسی تعلیم پہ لعنت ہے جو ہمارے ایمان کو کھا جائے۔ ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے جس سے ہماری آخرت برباد ہو جائے، اس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، جو ہماری ایمان کو کھا جائے، جو ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے، نہ گھر کا چھوڑے، نہ گھاٹ کا چھوڑے۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو ہمارے ایمان پر سے انداز ہو جائے؟ کیا تعلیم کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آدمی تعلیم حاصل کرے، اپنے حقوق کے لیے لڑے، ایک اچھی زندگی گزارے، لیکن ہم نے تعلیم حاصل کی، وہاں رہ کر کے ہم اس طریقے سے اس سوسائٹی کے اندر گھل مل گئے، ہمارا ایمان تک ختم ہو گیا، تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟